المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد آج تہاڈے سامنے قرآن پاک اور حدیث دے تحت عرض کیتا جائے گا کہ مکے وچوں ارادہ کر کے مدینہ طیبہ جانا خدا دا بھی حکم ہے، مصطفیٰ دا بھی حکم ہے اور صحابہ دی بھی سنت ہے۔ مکہ پاک دے وچوں ارادہ کر کے مدینہ پاک جانا، مدینے دی دعا کرنا، مدینے واسطے مرنا، اے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ سب تو پہلی بات عرض کر دیاں، مکہ پاک میری سرکار دا داد کا کار ہے اور مدینہ پاک میری سرکار دا نان کا کار ہے۔ توجہ ہے؟ اے دنیاوی نقطہ نظر نال بھی ویکھیا جائے تے جتھوں دا جنم ہوئے، جتھے دی پیدائش ہوئے، او گھر چھڈن تے دل نہیں کردا۔ جدو اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ محبوب تسی ہجرت کر جاؤ، ہجرت دا سبب جڑا سی وہ مدینہ پاک دے لوگ سن کہ او روزانہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے سن کہ مولا اسی نہ تیرے کولوں زر منگنے ہیں، نہ تیرے کولوں ور منگنے ہیں، نہ ہی تیرے کولوں کوئی جاہو حشمت منگنے ہیں، نہ ہی کوئی حکومت، نہ ہی کوئی قدر و منزلت منگنے ہیں۔ یا اللہ صرف اور صرف تمنا ہی ہے جڑا مکے وچ نبی کلے آئی وہ سانو دے چھڑ، جڑا مکے وچ نبی کلے آیا وہ سانو دے چھڑ۔ اور پھر دیکھیے جدو میرے اور تواڈے آقا مکہ پاک نو چھڈن لگے نے کہ کعبے دے وچ کھلو کے میرے مصطفیٰ نے عرض کی تھی رب ادخلنی مدخلا، یا اللہ مینو داخل کر، میں نکلن لگا نا تو مینو داخل کر، رب ادخلنی مدخلا صدق، یا اللہ مینو سچائی والی جگہ تے داخل کر۔ ہن ترا ایمانداری نہ دسو کعبے چ کھلو کے نبی دعا کرے، کعبے چ کھلو کے نبی دعا کرے، حکمت سمجھو۔ رب ادخلنی، یا اللہ میں تیری بارگاہ چ عریضہ پیش کرنا، مینو داخل کر، مدخل صدق، یا اللہ اتوں نکل لگا تے اس جگہ تے داخل کر جڑی سچائی والی جگہ ہے۔ ہن میں پوچھیا یا اللہ سچائی والی کیڑی تینوں جگہ نظر آئی ہے؟ فرمایا یار واسطے مدینہ ہی نظر آیا، اور پھر کیڑا نظر آیا؟ سچائی والی جگہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو نبی کریم علیہ السلام جدو مدینہ طیبہ چلے گئے
تشریف لے گئے. باب ہجرت نہیں عرض کردہ, حضور تشریف لے گئے. کملی والے نے ہاتھ اٹھائے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور نے دست اطہر اٹھائے, اٹھا کے دعا کی تھی. وہ دعا کی تھی, یا اللہ مکہ پاک نو تو عظمت دیتی ہے حضرت ابراہیم دی وجہ تو, تے اے چھوٹے جے پنڈ نو شان دے دے میری وجہ تو. اے چھوٹے جے پنڈ نو بستی سی نا, وادی بتہا سی نا, یا اللہ اس چھوٹے جے پنڈ نو میری وجہ تو شان دے دے. اے دے مد وچ, اے دے ساہ وچ, اے دے سمر وچ, اے دے رزق وچ یا اللہ تو دگنا کر دے. ہن میں جڑی لطیف جی گل عرض کرنا چاہنا, حاجی صاحب اگر خانے کعبے ایک نماز پڑھے تے لاکھ دا ثواب ملدا ہے, تے نبی نے فرمایا اینو دگنا کر دے. جے مدینے وچ ایک پڑھیا 50 ملدا ہے تے پھر دگنا کر کے لاکھ پڑھیا. فرمایا محبوبہ فکر نہ کر, لاکھ تیرا ہی رہے گا, لاکھ ساڈا رہے گا. ایڈی کیڑی گل گل سمجھ. اگر دگنا کر کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا کہ یا اللہ اینو دگنا کر دے, اے دے مت اندر, اے دے ساہ اندر, ہے نا. تے جے مکے چ ایک نماز پڑھو تے ثواب کنے دا؟ لاکھ دا. تے پھر مدینے چ ایک پڑھو تے ثواب 50 دا, تے جے دگنا کرو تے پھر کی بن گیا؟ دگنا کرو تے پھر کی بن گیا؟ لاکھ. ہن ثابت ہو گیا اوتھے بھی لاکھ, اتنے بھی لاکھ. ہن اگلی گل سنو, اگلی گل سنو. حرم شریف دے اندر جا کے عمرہ کرن واسطے ہے نا حکم کہ احرام بن, قاعدہ کلیہ رکھ, ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمایا کسی نے بہودگی گل نہ کریں, کسی نہ لڑی نہ, کسی نہ جھگڑی نہ. میرے محبوب دی اپنی مرضی بن گئی. فرمایا میں مسجد قبلہ تین وچ فرمایا میرے آقا نے کہ جڑا میرا امتی 2 رکعتاں پڑھے گا عمرہ بھی عمرے دا ثواب لے لے گا. میں پوچھا کملی والے اپنی مرضی نال ہی ثواب پیا دینا ہے؟ رب نہیں آکھیا محبوبہ کیڑے دھیانے لگ گیا ہے, کی لگا کرن. رب فرمایا محبوبہ تیری رضا ہی تے ساڈی رضا ہے, جویں دل کردا. ہاں سنیا, تھوڑی رضا تے ساڈی رضا ہے. اج میں تواڈے سامنے جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہوں کہ مدینہ پاک مکے وچوں ارادہ کر کے جانا. حضرت جندہ بن زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت کر کے حضور تشریف لے گئے, میں بظاہر تے حضور نال ہجرت نہ کر سکیا, بڑھا تھا. پھر دل اداس ہو گیا, اندر وڑ کے میں رون لگ پیا, اندر وڑ کے میں رون لگ پیا. ذرا غور کرو, صحابی بھی ہوئے, بخشیا بھی ہوئے, جنتی بھی ہوئے, جنت دی سند ملی بھی ہوئے, اللہ بھی راضی ہوئے, انہوں تے اگا ود کے ابے نو پوچھنا ہی نہیں سی چاہیے. بخشیا بھی ہوئے, جنتی بھی ہوئے, انہوں ود کے اگا باپ نو تو نہیں سی پوچھنا چاہیے. بڑے ادب نال صحابی اندر گیا, ویکھیا باپ بڑھا پیا روندا ہے. پوچھا ابا جی کیوں رو رہے ہو, کس وجہ تو رو رہے ہو؟ بیٹا کوئی گل نہیں ابا, اللہ نے تہاڈی دعا نے مینوں مال دیتا ہے, دولت دیتی ہے, کوئی ڈاکٹر لے ہونا, کوئی حکیم لے ہونا, کوئی طبیب لے ہونا, علاج کرانا تہاڈا. باپ نے اگوں آخیا پترا کوئی ڈاکٹراں والا علاج ہوے تے میں تینوں دساں, کوئی ڈاکٹراں والا علاج ہوے تے میں دساں. اس آخیا ابا جی پھر کیڑا علاج ہے, مینوں دسو تے صحیح. انہیں آخیا پترا جی احسان کرنا ہی چاہنا ہے نا کہ میری 4 پائی چک تے مدینے پہنچا دے. جدوں میں مدینے والے دا مکھڑا ویکھاں گا پئی وال ہو جاں گا. اللہ اکبر. اتنے شاعر اپنا تصور کیویں پیش کردا ہے, وہ کہندا میرا دل میری جان مدینے
دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. حضرت بیدم وارسی اپنی محبت دا اظہار کردیا ہویا کہتے نے سگے طیبہ مجھے سب کے پکارے بیدم سگے طیبہ مجھے سب کے پکارے بیدم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے. پھلو ذرا یہی رکھنا میری پہچان. حضرت جندہ بن زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اندر وڑ کے رون لگ پیا. سرکار دا ہجر سرکار دا درد حضور دی محبت نے تنگ کیتا. بیٹا اگاؤں کے پوچھدا ابا جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹا تو میرا علاج کرنے تے پھر میری چارپائی اٹھا مدینہ طیبہ لے جا میں حضور کل پہنچ جاواں. جدوں میں سرکار دا چہرہ ویکھاں گا بالکل صحیح ہو جاواں گا. عبادت وصال نہیں گل حیاتی دی گل ہے. حیاتی دی گل ہے حضور دی. بیٹے نے کی کیتا باپ نو سوار کرا دیتا اٹھنی تے. ہن جڑے دوست گئے ہو جامعہ مسجد عائشہ جتھے اسی اج جا کے احرام بن کے عمرہ کرنا ہونے ہاں اس مقام نو اس ویلے مقام تنعیم دے نام نال پکاریا جاندا سی. صحابی دی جڑے ویلے سواری اوتھے گئی کنا وچ آواز آئی پوچھیا تو کون ہے؟ کہ میرا نام موت ہے. او بڑے آرام نال کہندا مینوں جا لین دے میں یار دے دیس چلیا ہاں. حکم ہویا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. فرمایا ایک کھڑی اگاں پیچھا نہیں ہونی. میں تے ہن موت میں آ گئی ہاں. سنو ہن گل صحابی کردا کیے اپنے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے مدینے ول منہ کر کے کہندا کملی والیا اے ہجرت دی بیعت قبول کر لیا ہے. ہن دوری کنی ہے 450 کلومیٹر. صحابی دا عقیدہ کی ہے ہاتھ اپنے تے ہاتھ ہے. ہاں جی ہاتھ اپنے تے ہی ہاتھ ہے. تے او کہندا کی ہے بیعت قبول کر لو. کڈا پکا عقیدہ سی. کڈا پکا عقیدہ سی. اللہ اللہ قربان جاواں جڑے ویلے روح پرواز ہو گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اطلاع پہنچی جدو حضور کل میری سرکار نے فرمایا پہنچ جاندہ تے بڑی چنگی گل. پر اللہ دی رضا ادھروں کافراں نے تاڑیاں ماریاں کافراں نے مذاق کیتا کہن لگے ویکھے چلیا مدینے سی پہنچ نہیں سکیا رستے وچ ہی فوت ہو گیا. اللہ فرمایا جبریل جا کے میرے یار نو کہہ دے مرن والے نو بھی بشارت دے دیو مذاق کرن والے نو بھی دس دیو اے مکے وچوں ٹر کے مدینے چلیا سی اے ایویں دی موت نہیں آئی اے تے خدا دے ذمے لگ گیا اے. فرمایا اے تے خدا دے ذمے لگ گیا جے وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
ورسولہ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑا چھڈ دے اپنے گھر نو اللہ دی رضا دی خاطر ہجرت واسطے نکل پوے گھر دے وچوں، ہن مکہ پاک وچوں نکل کے چلیا کدھر ہے؟ اچھی بولو، کدھر چلے؟ صحابی نو نہیں جی پتا ارادہ کر لیا میں، صحابی ارادہ کر کے نکلیا، ارادہ کر کے نکلیا، رستے دے اندر موت آ گئی، جڑے ویلے رستے دے اندر موت آئی پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑا گھر چھڑ دے وے ہجرت کرے اللہ وال اور ہجرت کرے او دے رسول وال ثم یدرکہ الموت، فرمایا اگر رستے دے اندر موت آ جائے، رستے دے اندر اگر مر جائے، اللہ فرماتا ہے او مکے نہیں مویا ٹریا تے مدینے واسطے وے، لیکن رب فرماندا فقد وقع اجرہ علی اللہ، او تے او دا اجر اللہ دے ذمے لگ گیا ہے، کیونکہ مکے وچوں نکل کے میرے یار وال آیا، جڑا یار وال آوے او محمد وال نہیں آیا، او میرے وال آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جڑا مصطفیٰ والا آوے، دوسری آیت حضرت صہیب رومی جنوں سید صہیب کہندے نے، روم دا بادشاہ، صحابہ دی عظمت رکھن والا، آپ فرماندے نے جدو حضور چلے گئے نا مکہ پاک تو مدینہ طیبہ، آپ مدینہ چلے گئے تے میرے دل تے اداسی تاری ہوئی، میں اپنا مال مکے وچ دفن کر کے نا تے میں ٹر پیا، رستے دے اندر کافراں نے تھڑا ماریا سی، وہ کہنے لگے کتنے چلے ہیں؟ صحابی رسول سن، جھوٹ سے مارنا نہیں سی، فرمایا میں یار کل مدینے چلے، میں محبوب کل مدینے چلیا، کافراں آکھیا اساں تے نہیں جان دینا، اگو صہیب رومی نے فرمایا انج پاویں میں بڈھا ہی ہاں تے 10 بندیاں تے میں کلا پاری ہاں تے مقابلہ کر لو تے مدینے والوں ڈکو نہ، مینوں جان دیو، مدینے والوں ڈکو نہ تے مینوں جان دیو، انہاں آکھیا اساں تے نہیں جان دینا، تے فرمایا پھر تجربہ کر کے ویکھ لو بھی جنہیں جانا ہے مدینے وہ رک جائے گا، وہ رک جائے گا نہیں۔ حضرت صہیب رومی فرماتے نے کہ فوراً میرے دل کے اندر خیال آیا کہ لڑنا نہیں ہے نال، جھگڑا نہیں کرنا، کہنے لگا کہ تسی انج کرو میں مکے وچ نا مال دفن کر آیا، تسی وہ مال لے لو، میرا راہ چھڈو، مینوں حضور دے جمال دی طرف جان دیا۔ او کافر آ گئے، انہاں مال لے لیا۔ حضرت صہیب رومی فرماندے نے میں جدو مدینہ طیبہ پہنچیا نا سب تو پہلو مینوں ابو بکر ملے، اجے نبی پاک کو نہیں میں پہنچیا، سب تو پہلو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ آپ بڑے آرام نال کہندے نے صہیب اج کی کر کے آیا، اج کی کام کر کے آیا؟ اس آکھے جی کی کام کر رہے؟ میں تو کچھ نہیں کیتا، نہیں آکھے نہیں کیڑا کیتا کام کیڑا ہے؟ حضرت صہیب رومی نے فرمایا مال دے آیا اور مصطفیٰ دے جمال والا آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہنے سرکار دے کول جبریل قرآن لے کے
آیا ہے اور تیری شان بیان پیا کردا سی، پتہ لگا وہ مال کڈا نصیباں والا جڑا محمد دے جمال تے ختم ہو جائے۔ مال کڈا نصیباں والا ہے، وہ کتنا مال اچھا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میں آکھیا میں مال دے کے میں نبی پاک دے کھول آ گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ بھی مکہ پاک وچوں ارادہ کر کے مدینے گئے نے، ہن پوچھئے رب کولو یا اللہ تسی دسو تسی بھی کسی نو آکھیا کہ ارادہ کر کے آ جاؤ؟ جی سبحان اللہ، تواڈے بھی سبحان اللہ، صدا دے اکے تے تھکے۔ ہاں یا اللہ کیا تساں بھی کسی نو حکم کیتا ہے کہ آ جاؤ تسی بھی؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جب تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے محبوب آ جانے تواڈے بوئے تے۔ یہ حیاتی دی بھی گل ہے اور بعد از مثال بھی گل ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے اے آ کتے جان محبوب تواڈے بوئے تے؟ بولو کتے آ جان؟ تواڈے بوئے تے آ جان۔ فاستغفر اللہ، بس اللہ کو بخشش منگن، واستغفر لہم الرسول، تے فرمایا پھر رسول انہاں دی سفارش کرے، رسول انہاں دی۔ اور سنیے حضور دے وصال دے بعد ایک آدمی کو غلطی ہوئی تے نبی پاک دے روزے دے اتے آ کے کہندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محمد رب دا فرمان ہے کہ اگر تسی اپنی جان تے ظلم کر لو تے میں تواڈے بوئے تے آ گیا، مینوں سند دیو معافی دی۔ تے صحابی فرماندا قسم رب ذوالجلال دی روزہ مقدس چو آواز آ گئی کہ جے آ گیا تے جا پھر معافی مل گئی، جے آ گیا تے پھر تینوں معافی مل گئی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے تے ہن قرآن کیا کہندا نے، ہن سنو نبی دی زبان۔ جی کیا مصطفیٰ آیا کہ تجھے میرے مدینے آ جاؤ؟ علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن سرکار نو خیال آیا کہ مدینہ پاک دی بستی چوں حضور باہر تشریف لے گئے، جدو واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام دے لباس مبارک تے گرد و غبار پیا ہوا سی۔ صحابہ نے چاہیا کہ اس گرد و غبار نو اسی چاڑ نہ دئیے، صحابہ لگے چاڑن، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیوں چاڑن لگے ہو؟ عرض کی تھی حضور مٹی پئی ہے لباس تے، آپ نے فرمایا اس مٹی نو نہ چاڑنا، یہ کوئی عام مٹی نہیں، یہ مدینے دی مٹی ہے، یہ کوئی عام مٹی نہیں۔ ایویں شہر نے آخیا تینوں چم چم اکھاں ڈال لاوا نی مٹی مدینے دیے، منہ کھولو ذرا، تینوں چم چم اکھاں ڈال لاوا
مٹھیے میری سرکار نے فرمایا غبار المدینہ تے شفاء الجزام، میری سرکار نے فرمایا مدینے دی مٹی کوڑیاں واسطے شفا ہے، تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے، منہ کھولو یار منہ کھولو، ہے مٹیے مدینے دیے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نمٹیے اے لاکھ وار صدقڑے میں جاواں نمٹیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرمایا مینوں کوڑیاں دے ہرمپن دی قسم ہے، فرمایا جڑا سب نال وٹا وجے وٹا سب نال وجے وچوں جڑی چنگیاڑی نکلے مینوں او دی بھی قسم ہے، فرمایا سونیا تیرے نوکر ہون گھوڑے لے کے میدان وچ دوڑن، سونیا جڑی خاک اٹھدی ہے مینوں اس خاک دی بھی قسم ہے، ایمانداری نہ دسو میں پوچھے ربا وجہ کی ہے، فرمایا سنب لگا لت دے نال، لت لگی ہے پیڑ دے نال، پیٹ لگا ہے پشت دے نال، پشت لگی ہے کاٹھی دے نال، کاٹھی لگی ہے صحابی دے نال، صحابی لگا ہے محمد دے نال، مینوں قسم چکنی پے اگر صحابہ دی نسبت نبی نہ لوے اوہ نسبت یہ گلہ پوچھ دیا اللہ اکبر۔ جدو سرکار مدینہ پاک چلے گئے نا تے قوم نجارہ دیاں بچیاں کوٹھے تے چڑھ کے نا روڑا پہیاں پان لوکو سانو بھی آ کے ویکھ لو، لوکو سانو بھی آ کے ویکھ لو، لوکو ساڈی بھی آ کے زیارت کر لو۔ تو ایک بندہ بول کے کہنے لگا قوم نجارہ دیے بچیاں نا تانوں کو لال لگ گئے نے؟ انہوں نے آکھیا لال تے نہیں لگے، ساڈے گوانڈ کملی والا آ گیا جی، ساڈے گوانڈ جنوں پڑوس ملے وہ تے بختہ تے ناز کرے تے جڑی مٹی محمد دے پیر چومے، جڑی مٹی محمد دے بوسا لوے پیران دا، پھر او دا کی مقام ہے۔ حضرات محترم نے بات عرض کر رہے ہیں، میری سرکار نے فرمایا جڑا کعبے نو ویکھے گا، جڑا کعبے دی زیارت کرے گا ایمان دی حالت اندر، فرمایا او انج پاک ہو گیا جویں اج ماں دے شکم وچوں پیدا ہویا ہے۔ یہ وے کعبے دی فضیلت، ایک دی ہے کعبے دی فضیلت۔ تے جدو کعبیوں نکل کے مدینے گیا تے مدینے والے دے روزے چو آواز آئی من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کعبے نو ویکھ کے تے پچھلے معاف کرا کے آیا، محمد نو ویکھ کے اگلے بھی معاف کرا۔ کیسی شان ہے میرے آقا دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سگ طیبہ مجھے سب کہ پکارے بے دم، اور یہی رکھنا میری پہچان مدینے اور یہی رکھنا میری پہچان فرمایا من حج
حج البیت. ہن نبی دے لفظ سن. فرمایا من حج البیت جڑا صرف وہ دے گھر دا حج کر کے ٹر جے ولم یزرنی پھر میری زیارت نہ کرے. اے گل ذرا بریک جئی ہے. ایمانداری نے دسو زیارت موئے دی ہوندی ہے کہ جیوندے؟ بڑی بریک جی گل ہے. حضور فرمایا من حج البیت فرمایا جڑا شخص صرف حج کر کے ٹر جائے ولم یزرنی پھر میری زیارت نہ کرنا وے. میری زیارت نہ کرنا وے. میری زیارت نہ کرنا وے. صرف بیت اللہ وے کہ واپس آ جاوے. ولم یزرنی میری زیارت نہ کرے. فرمایا فقط جفانی انہیں میری جان پہ ظلم کیتا جڑا میرے کو. ہن سنو نبی نال ظلم کرنے والا کون ہے؟ او دی سزا کی ہے جڑا نبی نال ظلم کرے. توجہ ہے ذرا. جڑا نبی نال ظلم کرے شیطان نو جدو رب ردیا نا تے او دے نال اینا ہی آکھیا لعنتی الی یوم الدین. قیامت دے دن تک تیرے تے لعنت ہے. تیرے تے قیامت دے دن تک لعنت ہے. فرمایا جڑا رسول نو تنگ کرے او دے واسطے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. رسول تنگ کرے او دے تے لعنت ہے. دنیا وچ بھی ہے آخرت وچ بھی ہے. لعنت الی یوم الدین. شیطان نو قیامت دے دن تک لعنت ہے. جڑا محمد دا گستاخ ہے آخرت وچ بھی لعنت ہے. چل گیا. ہاں فرمایا دنیا پہ بھی میں تے نہیں نا کسی نو آندا کچھ. اے قرآن پہ کہندا ہے. ہاں سڑکے جا تواڈے تڑی دا سر لان تو تگڑے ہو کے بولو. فرمایا حضور فرمانے ولم یزرنی. ہن میں دساں ابو بکر تے مدینہ سگے طیبہ مجھے سب کہ پکارے بے دم اور یہی رکھنا میری پہچان. علامہ جامی رحمت اللہ علیہ بھی کہندے نے کاش کوئی مینوں مدینے دا کتا کہہ دے بے دم بار سی بھی کہندے نے سگے طیبہ مجھے سب کہ پکارے. پڑھو یار پڑھو ذرا. سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم. سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم. سگے یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے اور یہی رکھنا میری پہچان. نام آیا بد بننا چاہنا اے وکھری گل ہے. کوئی یار دی گلی دا کتا کہہ دے سگے طیبہ
پکارے بے دم اور یہی رکھنا میری پہچان تریجی حدیث سے میری سرکار نے فرمایا میرے امتی مر جم جم مر پر کتھے مر من استطاع ان یموت بالمدینہ تھے فرمایا جی مرنا ہی تے میرے مدینے آ کے مر جی مرنا ہی کہ کتھے آ کے مر میرے مدینے آ کے مر میں پوچھا کملی والیا جڑا تواڈے مدینے آ کے مرے گا او دی شان کی ہوئے گی اے گجرات ضلع چو ایک عورت گئی مرداں دی گل نہیں او جان لگیاں کدھر کر دیاں سارے بچیاں نو کہہ گئی میں واپس نہیں آنا میں واپس نہیں آنا میں حضور دے مدینے واپس تو یاد ہونا ایتھے محمد جوید شیخ ملتان دا ایس تھمن لا کے بیٹھ کے جمعہ پڑھتا ہوں سی جدوں ملتانوں ہونا فجی ایتھے جمعہ پڑھنا آ کے تے جدوں او مدینہ پاک دا روانگی ہوئی ہو دی تے سپیشل ملتان چوں جمعہ پڑھنا آیا کہ میں عمرے تے جا رہا ہوں اتھے کوئی گل نہیں کیتی میرے غریب خانے تے بیٹھ کے کہنے لگا میری ایک تمنا ہے میری ایک آرزو ہے میں کہا کیڑی آرزو ہے کہنے لگا میری تمنا تو اکھاں چ اتھرو آ گئے کہنے لگا سلطانی صاحب میں حاضر ہوں اس واسطے ہویا کہ دعا کرو ہاں میرے جن کمے نو مدینے والا مدینے دی مٹی دے چھڑے میں اور کچھ نہیں مانگدا واللہ وہ واپس پاکستان نہیں آیا راجی صاحب وہ واقف پاکستان نہیں آیا یہ عورت صاحبزادہ محبوب علیہ سلطانی کل رب نہ گجرات والا اینی گواہے کہندا میں جناب اکھی ویکھنا ادھر بساں تیار ہو گئیاں نے عورت باب النساء دے سامنے اچھی اچھی رو رہی ہے چیخا مار رہی ہے آقا میں نہیں جے جانا میں سارے نو آکھائیاں میں واپس نہیں جانا وے کملی والے آیا اپنے شہر دی مٹی دے دے مینو جنت البقیع وچ تھاں دے دے نالے روندی ہے نالے ترلا مار دیے محبوب علیہ سلطانی کہندا میں اکھی ویکھیا اس چیخ ماری زمین تے ڈگی روح پرواز کر گئی اللہ اکبر انہیں چیخ ماری اے ہن دیاں گلاں نے تقریباً سن 8 یا 9 دی گل او عورت جا کے رو کے کہندی اے کملی والیا میں ساریاں نو آکھائیاں میں واپس نہیں جانا اے لاہور دے اندر سید عبدالغفور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایتھے آ کے گئے ہن جدو مدینیوں چلن لگے بساں چلیا نانے دے روزے ول ویکھ کے دوترے نے آکھیا نانا جی میں اسٹیشن تے ساری دنیا نو آکھایا میں واپس نہیں آنا او میرے دوست کو بس دا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہویا جھٹکا لگا سارے لوگ زندہ نے سید دی روح پرواز کر گئی سارے لوگ زندہ سید دی روح پرواز کر گئی آج بھی سید جنت البقیع سید الغفور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور شہر دے آج بھی معلوم ہو گیا حضور کو منگی ہے صحیح میں نے اچ منگی ہے حضور فرماندے نے میرے امتی آ جا مر جا میرا دل کردا ہے میں ہن صحابہ کولوں موت دساں نہیں یار انج نہ کرو پیار نہ بولو حضرت ابو بکر نے فوت ہون تو پہلو مولا علی نو بلایا
مولا علی نو بلا کے فرمایا یا علی جدوں میری موت دا وقت آ گیا ہے میں دنیا تو جان لگا واں مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے میری چار پائی حجرہ رسول دے سامنے لے جانا نبی تے سلام بھیج کے کہنا کملی والیا یارے گار آ گیا جے روزے دا دروازہ کھل گیا اندر داخل کر دینا نہیں تے جنت البقیع وچ بڑی جگہ ہے مولا علی کہتے نے میں انجے کیتا جدو منجی رکھی سامنے محمد دا بوا کھل گیا روزے چو آواز ہے یار نو یار دے کول لٹا دیا سیدنا عمر فاروق اور مدینہ سارے کب سبحان اللہ اسی کو کولوں منتا مننے اسی کولوں کو کسی نو کہنے ہیں نہیں مدینے والے دے عاشقاں نے سانو مت دیتی ہے منگو تے مٹی منگو تے مدینے دی منگو موت منگو تے مدینے دی منگو سبحان اللہ ہن وی تساں ویکھیا ہوے گا حجاج گئے نے حج واسطے میں اتفاق نالی پٹی ویکھی حاجی صاحب اس پٹی تے لکھے ہے 6 خوش نصیب پاکستانی حاجی جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے اور ان کو جنت البقیع میں جگہ نصیب ہو گئی لیکن پٹی چل دی سی نا میرا دھیان پٹی والے سی تے پٹی تے لکھے 6 حاجی خوش نصیب مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے اور ان کو جنت البقیع میں جگہ میں کہا وہ کڈے نصیبوں والے نے وہ کڈے مقدراں والے نے جنہوں نے یار دے دیس وچ جگہ مل گئی ہن سن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوجا خلیفہ بھی ہوئے تے نبی نے اللہ کو لو مانگ کے بھی لیا ہوگا تے آپ انج ہاتھ چک کے دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک یا اللہ ایک تے تیرا ترلا وے وے کہ مینوں شہادت دی موت دے اور دوجی موت دے تے کتھے دے موت دے تے فی بلد رسولک یا اللہ مینو موت عطا کر تے نبی دے شہر وچ عطا کر دوویں شانہ مل گیا شہید بھی ہو گئے تے نبی دا شہر بھی نبی دا شہر ملنا تے درکنار نبی دا گوانڈ بھی مل گیا حضرت عبداللہ نے فرمایا بیٹا میں حضرت سیدہ عائشہ کو اجازت لئی ہوئی ہے تے میرے فوت ہون تو بعد روحانی ماں نو پوچھ لیں جے انہاں آکھیا تے پہلو رسول وچ دفن کریں اگلی بھی گل سنو یار کھڑے کتنے لوگ لگے پھر دینے حضرت سیدنا عمر فاروق دے بارے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں جاندی ہوں دیشا نبی دے روزے تے چادر لے کے ہی جاندی ساں جدو نبی دے روزے تے جاندی ساں پھر جدو پہلو مصطفیٰ جو میرا ابا داخل ہویا تے پھر بھی میں لے کے جاندی ساں تے جدو عمر فاروق گئے نا پھر میں چوکھا پردہ کر دی ساں پوچھا گیا کہ تسی ایتھے پردہ کیوں کر دیو مائی صاحبہ آپ نے فرمایا جڑا پہلو مصطفیٰ چ لیٹیا ہے ایک مردہ تے نہیں نا میں تے زندہ فاروق کو لو حیا کر لوں اگر فاروق اعظم دی ایک کیفیت ہے پہلو مصطفیٰ چ لیٹ کے اللہ نے انہاں نو حیاتی عطا فرمائی ہے تو پھر ایمانداری نے دسو پھر مصطفیٰ دی زندگی دا کیسا کہنا حضرت عمر فاروق کہندے نے فی بلد رسولک یا اللہ مینوں نبی دے شہر وچ موت عطا کر شہادت بھی مل گئی تے نبی دا شہر بھی مل گیا پھر نبی دے نال پہلو مصطفیٰ وچ دفن ہوئے حضرت عثمان غنی بھی فرماندے نے کہ 40 دن میں فاقہ اس واسطے کٹیا سی کہ مدینہ نہ چھڈا 40 دن بھکھاں اس واسطے کٹیاں سن کہ میں مدینہ
نہ چھڈاں سیرت دے باب کھول کے ویکھو سیدنا عثمان غنی فرماندے نے میں ویکھیا جد چوکھی پیاس نے مینوں تنگ کیتا تے میں انج کر کے باری کھولی تے کملی والے اگے کھلوتے نے اپنی قبر وچوں رسول نکل کے تیجے خلیفے نو ملن آئے ہیں غور تے کر ذرا جی جناب اپنی قبر چوں حضور باہر کھڑے نے تے آپ نے فرمایا عثمان پانی پینا ہے جی آقا پینا ہے آپ نے ڈول دیتا حضرت مسیب فرماندے نے کہ میں او مسوری دے دنوں وچ اندر گیا ہوا عثمان نو ملن میں کہا سناؤ کوئی نویں گل اس آخیا نویں گل جڑا سرکار نے پانی ڈول وچ دیتا ہے نا اس پانی دی ٹھنڈک اجے بھی مسینے وچ محسوس پہ کر ہے نا تے پھر عاشق مدینے دی موت منگے مدینہ پاک دا مرنا منگے کہ کتنی سعادت ہے پتہ چل گیا کہ مکیوں ارادہ کر کے مدینے جانا اور مدینے والے دا بھی فرمان ہے کہ تو اتھوں ہو کے ٹر جے تے میرے والے نہ آویں تے پھر بھی ماڑی گل ہے تو اے ذوالحج دا چن اج نہیں کل کدے چاڑو گے اج 27 ہے اتوار نو چڑھنا اچھا ایتوار نو آندے نے اتوار نو چڑھنا صرف ایک مسئلہ سن لو باقی گلا انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے میری سرکار نے فرمایا ذوالحج دے چن واسطے کہ جڑا ذوالحج دا چن طلوع ہو جائے تے ویکھ لے جنہیں قربانی دینی ہے او دے واسطے بہتر ہے کہ او ناخن نہ کٹائے وال نہ کٹائے ہے نا پرہیز کرے جڑا قربانی دین والا ہے نا اور دوسرا میری سرکار نے فرمایا کہ میری امت دے غریب آدمی جڑے قربانی نہیں دے سکتے جنہ چ ہمت نہیں ہے قربانی دین دی تے فرمایا وہ بھی چن ویکھ کے نا وال نہ کٹان ناخن نہ کٹان تے فرمایا 10 ذوالحج نو ایک بھی قربانی ہو جائے نا وہ جا کے جامت کرا لین انہاں نو ثواب میرے امتی نو قربانی دا ہے جڑے غریب آدمی نے انہاں دے واسطے میری سرکار نے بڑا سونا جا اور سلسلہ رکھیا انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر قربانی دا تذکرہ کریں گے اللہ میری اور تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ